الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، السلام علیکم. آج کی اس مجلس میں، آج کی اس محفل اور خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ موضوع ہے شہادت. اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. شہادت کیا ہے؟ اور شہادت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ تو اس کو ہم قرآن و سنت سے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت شہادت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے
ایک اور چیز بھی میں عرض کرتا جاؤں کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے اور آج 9 محرم ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن ہے کہ یہ مہینہ عظمت والا ہے، شان والا ہے، اور اس کی عظمت اور شان کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، جن حضرات کا یہ ذہن ہے کہ اس کی عظمت شہادت کی وجہ سے ہے تو وہ بالکل غلط ذہن ہے، وہ غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے محترم بنایا ہے، حرمت والا بنایا ہے، عظمت والا بنایا ہے۔ اربعۃ حرم، انہی 4 مہینوں میں سے رمضان المبارک بھی ہے، اور یہ محترم ہے، عظمت ہے اس کی۔ تو ہم یہ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اس کی عظمت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہوئی ہے یا کسی اور وجہ سے؟ تو قرآن مجید کی سورۃ التوبہ پکھا بند کر دے، اور اس کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ذرا توجہ میری طرف رکھیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ اکثر ہمارے دوستوں کا ذہن بھی یہ ہوتا ہے، اس لیے میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ دوسرے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ تو اس کی عظمت کب ہوئی ہے محرم الحرام کی؟ یہ بات تو اتفاقی ہے کہ ہے تو عظمتوں والا۔ تو رب العالمین کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے۔ کتنی ہے؟ 12 ہے۔ اور یہ کون سے مہینے ہیں جی؟ جنوری، فروری؟ اور نہیں یار محرم، صفر، ربیع الاول، عربی والے مہینے جس کو کہا جاتا ہے۔ انگریزی والے مہینوں کی بھی ہے تعداد 12 ہی، لیکن جو قرآن مجید میں ذکر ہے نا اللہ کے ہاں اس کی تعداد 12 ہے، تو وہ عربی والے مہینے ہیں۔ ہم انگریزی والے کسی مہینے کی عظمت تو نہیں بیان کرنے لگے نا، ہم تو عربی والے کرنے لگے۔ فرمایا اللہ کے ہاں 12 تعداد ہے۔ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی لکھت میں، یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 مہینے اس میں حرمت والے، عظمت والے، شان والے، مقام والے 4 مہینے ہیں۔ رب العالمین سے پوچھتے ہیں، رب العالمین الہ العالمین، یہ 4 مہینے جو حرمت والے جن میں محرم بھی ہے، ان کی عظمت کب سے ہے؟ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہوئی ہے یا کسی اور وجہ سے ہوئی ہے؟ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے نہیں 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 میرے دوستو، یہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اس کو عظمت نہیں ملی۔ پھر کیسے ملی؟ کب ملی؟ اللہ فرماتے ہیں یوم خلق السماوات والارض منہا، جس وقت میں نے زمین و آسمان بنائے اس وقت میں نے 12 مہینے بنائے۔ جس وقت میں نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اسی وقت میں نے محرم
محرم کو عظمتوں والا بنا دیا تھا۔ تو محرم کو عظمت کب ملی ہے جی؟ جب زمین و آسمان بنے۔ آپ بتائیں اس وقت حضرت حسین تھے؟ جب زمین و آسمان بنے ہیں حضرت حسین اس وقت تھے؟ نہیں تھے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے محرم کو عظمت تو اسی وقت عطا کر دی تھی جب زمین و آسمان بنائے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ محرم کو عظمت، محرم کو شان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ملی، بلکہ شان اس کو ملی ہے اسی وقت جس وقت اللہ نے زمین و آسمان بنائے تھے، اسی وقت یہ عظمتوں والا تھا۔ تو اس لیے جس کے ذہن میں یہ بات تھی تو اب قرآن مجید کی آیت سے اس کا ذہن صاف ہو گیا ہوگا۔ اس لیے یہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اس کو عظمت زمین و آسمان بننے کے وقت ملی ہے۔ دوسری بات، شہادت۔ اب لوگوں کا صرف اہل تشیع کا نہیں بلکہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے کا بھی، جو مسلمان کہلواتے ہیں، ان کا بھی نظریہ ہے کہ شاید یہ محرم الحرام جو ہے یہ مہینہ منحوس ہے، یہ سوگ کا مہینہ ہے، ایسا ہے نا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی دلیل جو ان کے پاس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شہادت ہوئی ہے حضرت حسین کی۔ اور بھائی اگر حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے تو اس وجہ سے یہ سوگ والا مہینہ ہو گیا ہے، تو پھر اسی مہینے میں حضرت عمر کی بھی تو شہادت ہوئی ہے نا، ان کا بھی نام لیا کرو۔ لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شہادت اچھی چیز ہے، نعمت ہے، یا کوئی بری چیز ہے۔ اگر تو یہ بری چیز ہے تو پھر ان کا نظریہ ٹھیک ہے کہ محرم میں شہادت ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ منحوس ہے، سوگ والا مہینہ ہے۔ اور اگر یہ شہادت اچھی چیز ہے، نعمت ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ محرم سوگ والا، نحوست والا مہینہ نہیں ہے، تو پھر اس میں شادیاں بھی جائز ہیں، اس میں خوشیاں بھی جائز ہیں۔ تو اس لیے اب ہم نے قرآن و سنت سے یہ دیکھنا ہے کہ شہادت کیا ہے اور یہ اچھی ہے یا بری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہید کون ہوتا ہے؟ شہید شہادت سے ہے نا، جو شہادت پا لیتا ہے۔ شہید وہ ہوتا ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان جہاد کے اندر جاتا ہے، اپنا ساز و سامان، اپنی جان قربان کرنے کے لیے، اور اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، کسی کو دکھلانا مقصود نہیں ہوتا۔ اور وہ میدان جہاد میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے لڑتے، جہاد کرتے کرتے، تلوار چلاتے چلاتے کفار کی تلوار کی نوک سے یا نیزے سے یا تیر سے قتل ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے شہید۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہید۔ شہید ہونے کے لیے میدان جہاد میں جانا پڑتا ہے، قتال کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگوں نے جہاد جو ہے وہ بڑا آسان بنا لیا ہے کہ گھر سے نکلو اور دوسرے شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کسی کو تبلیغ کرو، وہاں پر جو ہے دعوت دو۔ یہ بھی وہ کہتے ہیں جہاد ہی ہے، بڑا جہاد ہے۔ اور بھائی جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے، اصل جہاد ہے میدان کارساز میں جانا اور وہاں لڑنا جا کر۔ کھانا پینا جہاد نہیں ہے، سونا جہاد نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم کھا پی کے سو کے، یہی جہاد ہے۔ جہاد کو آسان بنا دیا انہوں نے۔ جہاد کے لیے تو دشمن کے سامنے جانا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اسے کہتے ہیں شہید۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر شہید بندے کی اللہ تبارک و تعالی نے کتنی شان بیان کی ہے۔ اور یہ بات تو واضح ہے کہ شہادت بری چیز نہیں ہے، شہادت نعمت ہے۔ شہادت کیا ہے؟
نعمت ہے، اچھی چیز ہے۔ جب شہادت اچھی چیز ہے، نعمت ہے، تو پھر مان لیجئے کہ محرم الحرام سوگ والا مہینہ نہیں ہے۔ اگرچہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، اگرچہ حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے، لیکن یہ سوگ والا مہینہ نہیں ہے، کیونکہ ہم شہادت کو برا نہیں کہتے، ہم شہادت کی موت کو منحوس نہیں سمجھتے، ہم شہادت کو اعلیٰ نعمت سمجھتے ہیں۔ ہم شہادت کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ ہم نے اپنا عقیدہ کہاں سے بنایا؟ مولویوں کی باتوں سے، تاریخ سے نہیں، قرآن سے، محمد الرسول اللہ کے فرمان سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو دلائل دیتا ہوں قرآن مجید سے بھی، احادیث سے بھی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کی موت کو نعمت کہا ہے، اچھا کہا ہے۔ پہلی دلیل سنیے، سورۃ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 154 ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے کائنات والو، ان لوگوں کو مردہ نہ کہو، کن کو؟ لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ رب العالمین الہ العالمین پھر کیا کہیں؟ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ ان کو زندہ کہو، ان کو زندہ کہو۔ لیکن اللہ نے ساتھ ایک مسئلہ بھی سمجھایا، اے کائنات والو، شہید کو زندہ ماننا ہے، لیکن وہ ایسی زندگی ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے، وہ ایسی زندگی ہے جس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ دنیا والی زندگی کا تو ہمیں شعور ہے، ہم کھاتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، یہ دنیا والی زندگی ہے، اس کا ہمیں شعور ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں شہید جب میدان کے اندر شہید ہوتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، ہم اسے ایسی زندگی عطا کرتے ہیں، وہ زندگی ایسی زندگی ہے جس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ برزخ والی زندگی ہے، وہ جنت والی زندگی ہے۔ اس آیت کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ سورت آل عمران ہے، پارہ نمبر 4 ہے، رب العالمین کا قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، وہ لوگ جو میرے کلمے کو بلند کرتے کرتے شہید ہو جائیں، ان کو مردہ گمان نہیں کرنا۔ رب العالمین سے پوچھئے نا پھر کیا گمان کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ میرے پاس رزق کھاتے ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ جنت میں زندہ ہیں، اللہ کے پاس زندہ ہیں۔ دنیا والی اگر زندگی ہوتی شہید کی تو میرے دوستو کبھی بھی اس کی بیوی آگے نکاح نہ کرتی، کبھی بھی اس کی میراث تقسیم، ہم میراث تقسیم بھی کرتے ہیں، اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد نکاح بھی کرتی ہے، اور مولوی کہتا ہے شہید زندہ ہیں، دنیا میں زندہ ہیں۔ معاملات سارے برزخ والے ہو رہے ہیں، اور زندہ اس کو کہاں مانا ہوا ہے؟ دنیا میں مانا ہوا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو ہیں، لیکن قرآن والے آپ کے اس دھوکے میں ان انسانوں کو، ان جو ہے وہ لوگوں کو نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء، وہ زندہ ہیں،
لیکن زندہ کہاں ہیں؟ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، جنت میں زندہ ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کے بارے میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، احادیث کی کتب میں حدیثیں آئی ہیں، فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ایک سبز پرندے کی شکل عطا کر دیتے ہیں۔ کس چیز کی شکل؟ سبز پرندے کی شکل دے دیتے ہیں، اور وہ جنت کے اندر چرتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ قرآن نے بھی تو کہا ہے نا اپنے رب کے پاس رزق کھاتے ہیں۔ تو اب بتائیے رب کے پاس رزق کون سا ہے؟ یہ ڈالڈا بناسپتی گھی، یہ دالیں، یہ چنے، یہ ہفتے ہفتے کی پرانی سبزیاں ہیں؟ یہ رب کے پاس رزق ہے جو جنتیوں کو ملتا ہے؟ جنت کا رزق ہے نا اللہ قسم کا، یہ تو دنیا کا ہے ایسا گھی جو بندہ کھائے تو نالیوں میں ہی جم جاتا ہے۔ جنتیوں کو ایسا رزق دیا جاتا ہے۔ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ جنتیوں کو یہ رزق نہیں دیا جاتا تو پھر یہ ماننے کے اندر کیا تکلیف ہے کہ ان کی پھر زندگی بھی دنیا والی نہیں ہے، پھر ان کی زندگی جنت والی ہے۔ ہاں تو شہید ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو مردہ بھی نہیں کہنا، ان کو زندہ کہنا ہے۔ اور دیکھیے یہ وہ نعمت ہے جس کی تمنا اور جس کی خواہش میرے اور آپ کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے محبوب، فخر الرسول، رسولوں کے سردار، نبیوں کے سردار نے تمنا کی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے، شہادت وہ نعمت ہے۔ ہاں احادیث کی کتب اٹھائیے آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ میرے محبوب نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، میرا جی چاہتا ہے، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے رستے میں شہید کر دیا جاؤں، اللہ کے رستے میں قتل کر دیا جاؤں۔ ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر میں دنیا میں آؤں، پھر میں جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں۔ امام الانبیاء نے بھی اس بات کی تمنا کی ہے کہ اللہ کے رستے میں لڑتے لڑتے مجھے شہادت کی موت آ جائے، مجھے شہادت کی موت آ جائے۔ اللہ سے مانگتے رہے، شہادت اچھی چیز ہے، تبھی تو نبیوں کے سردار نے بھی مانگی ہے، تبھی تو نبیوں کے سردار نے بھی مانگی ہے، اور ایک مرتبہ نہیں بار بار کہہ رہے ہیں الہ العالمین ایک دفعہ قتل کر دیا جاؤں، ایک دفعہ شہید کر دیا جاؤں، پھر آپ مجھے دوبارہ دنیا والی زندگی دیں، پھر آپ مجھے دوبارہ دنیا والی زندگی دیں۔ اور میرے محبوب نے مسئلہ سمجھا دیا دوبارہ دنیا والی زندگی مانگ کر کہ جب بندہ ایک دفعہ دنیا سے رخصت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، پھر دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آتا۔ اسی لیے تو میرے پیغمبر دنیا والی زندگی مانگ رہے ہیں، اگر دوبارہ دنیا میں آ جاتا پھر مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے قرآن نے فیصلہ کیا، سورۃ الزمر ہے، پارہ نمبر 24 ہے، رب العالمین کا قرآن ہے، فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى۔ دو بندوں کی اللہ نے مثال سمجھائی، مسئلہ بیان کیا، فرمایا ایک بندہ جب سو جاتا ہے، نیند میں چلا جاتا ہے، اب نیند کے اندر تو چلا گیا لیکن اس کے اوپر موت آ گئی، نیند بھی موت کی بہن ہے، بندہ سنتا نہیں، گہری نیند میں ہو، جتنی مرضی آوازیں دیتے رہیں سنتا
ہے زندہ لیکن نیند میں ہے نا، سنتا نہیں، سوچتا نہیں، دیکھتا نہیں، پکڑتا نہیں، چلتا نہیں، نیند میں ہے نا، نیند میں ہے۔ نیند کو موت کی بہن کہا گیا۔ فرمایا جب بندہ نیند میں چلا جاتا ہے، اگر اس پر موت کا فیصلہ کر دیا جائے تو وہ بندہ پھر دوبارہ صبح جاگتا نہیں ہے، مر جاتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، لیکن جس کی نیند کے اندر موت کا فیصلہ نہیں ہوتا، ابھی زندگی باقی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی روح واپس بھیج کر اسے صبح بیدار کر دیتے ہیں۔ لیکن جس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی روح واپس فیمسک روک لیتے ہیں۔ امساک سے ہے روکنا، امسک یمسک امساک، فیمسک روک لیتے ہیں۔ اور اللہ کی روکی ہوئی چیز کو کوئی واپس لا سکتا ہے؟ تو پھر آپ نبیوں کی روحوں کو دوبارہ کیوں قبروں میں بھیجتے رہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، ولی قبر میں زندہ ہیں؟ جب اللہ نے ان کی روح کو روک لیا ہے تو پھر کون مائی کا لال ہے جو واپس بھیج سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ یہ ہے قرآن، مولویوں کی باتیں نہیں ہیں۔ ہاں اب سنیے، میرے محبوب نے بھی چاہت کی، تمنا کی کہ یا اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت دے، شہید ہو جاؤں، قتل کر دیا جاؤں۔ امام الانبیاء نے بھی تمنا کی، رحمت والے پیغمبر نے تمنا کی۔ جب قائد، پیر، استاد جب یہ تمنا کر رہا ہو، نبی جب یہ تمنا کر رہا ہو، تو پھر اس پیر کے مرید، اس استاد کے شاگرد، اس نبی کے صحابہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ صحابہ بھی دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، پیسہ نہیں مانگ رہے، کوٹھیاں نہیں مانگ رہے، گاڑیاں نہیں مانگ رہے، کوئی جاؤ جلال نہیں مانگ رہے، زمینیں نہیں مانگ رہے، کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادتا، اے اللہ اپنے رستے کے اندر ہمیں شہادت کی موت عطا کر دے، اور وجعل موتی فی بلد رسولک، اے میرے پروردگار شہادت کی موت بھی عطا کر، اور عطا بھی اپنے محبوب کے شہر مدینہ میں عطا کر دے۔ یہ کون مانگ رہے ہیں جی؟ صحابہ کرام مانگ رہے ہیں۔ اگر شہادت بری چیز ہوتی صحابہ مانگتے؟ کبھی نہ مانگتے۔ ہاں صحابہ بھی مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ شہادت اچھی چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے، نعمت ہے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی۔ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت مانگ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی، حضرت عثمان غنی بھی، حضرت علی المرتضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین الی یوم القیامہ، سارے صحابہ شہادت کی موت مانگ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتے ہیں۔ آئیے میں اپنے محبوب کے ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں جن کا نام ہے عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محبوب کے صحابی ہیں، احد کا میدان لگا ہوا ہے، تیاریاں شروع ہیں، جہاد پہ جانے لگے ہیں صحابہ کرام۔ اس صحابی کے 4 بچے آ گئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی جہاد میں جائیں گے۔ پیچھے دیکھا کہ والد بھی آ رہے ہیں، اور ان کے والد کی حالت کیا ہے؟ ایک ٹانگ سے معذور ہیں، صحیح چل بھی نہیں سکتے، قد بھی بہت چھوٹا ہے۔ جہاد کا جذبہ دیکھیے، شہادت کا جذبہ دیکھیے۔ میرے محبوب کے پاس آتے ہیں، اپنے بیٹوں سے کہا بیٹے نہیں لے کر آئے، آگے اللہ کے پیغمبر کے پاس۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، معذوروں کے لیے، جو لوگ جہاد میں نہیں جا سکتے وہ معذور ہیں، جہاد نہیں کر سکتے، ان کے لیے اللہ نے گنجائش رکھی ہے۔ آپ کے بیٹے بھی جا رہے ہیں، آپ کے لیے گنجائش ہے، آپ گھر میں بیٹھے۔ وہ پیارے صحابی بڑا پیارا جواب دیتے ہیں
کہتے ہیں یا رسول اللہ کس کا نہیں جی چاہتا، کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ جنت میں چلا جائے؟ کس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ جنت میں چلا جائے؟ الہ العالمین کے محبوب پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرا صحابی تو بضد ہے، جانا چاہتا ہے، کہنے لگے نبی علیہ السلام ٹھیک ہے تو جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے، میں تجھے کیسے روک سکتا ہوں؟ واپس گھر چلے گئے، تیاری کی، سواری کے اوپر سوار ہوئے۔ بیوی نے ہنسی مذاق میں کہا آپ تو معذور ہیں، آپ کیسے جہاد کریں گے؟ آپ کیسے جہاد کریں گے؟ جس طرح بیوی اپنے شوہر سے مذاق کرتی ہے، ہنس مکھ کرتی ہے، اسی طرح بیوی نے کہا تو یہ صحابی سواری کے اوپر سوار ہو کر ایک دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے میرے پروردگارا اپنے رستے میں مجھے شہادت کی موت عطا کر، ولا تردنی الی اہلی، اور میرے وجود کو مجھے گھر کے اندر واپس نہ لوٹانا، وہیں پر لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جس وقت احد کا میدان لگا ہوا ہے، صحابہ لڑ رہے ہیں، یہ بھی ایک ٹانگ کے اوپر اچھل اچھل کر تلوار چلا رہے ہیں، معذور تھے نا، اچھل اچھل کر تلوار چلاتے ہیں، شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں کچھ جان قربان کر دی۔ جس وقت فتح ہو گئی ہے میدان احد کے اندر، آپ کو واقعہ یاد ہے، ایک دفعہ فتح ہوئی پھر دوبارہ شکست، تو بس جس وقت صحابہ کرام جہاد ختم ہوا، اب لاشوں کو لے کر واپس جانا ہے جو ایمان والے شہید ہو گئے، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑے ہوئے ہیں، ان کی سواری کو لایا گیا، ان کی لاش کو اوپر رکھا گیا، اس اونٹنی کو مدینہ کی طرف چلایا گیا، لیکن وہ اونٹنی مدینہ کی طرف چلتی نہیں، بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اس اونٹنی کو اٹھا کر احد کی طرف چلاتے ہیں تو وہ بھاگنے لگ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ میرے صحابہ اس کے گھر میں جاؤ اور جا کر اس کی بیوی سے پوچھو کہ عمر جس وقت نکلنے لگا تھا اس وقت اس نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ بیوی نے کہا ہاں، جس وقت میں نے ہنس مکھ کرتے ہوئے اسے کہا تھا تو معذور ہے، تو کیسے جہاد کرے گا، تو کیسے لڑے گا، تو اس وقت عمر بن جموح کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر اور مجھے گھر واپس نہ لوٹانا۔ نبی علیہ السلام کو آ کر صحابہ نے یہ سارا واقعہ بتایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ اس کی لاش کو احد میدان کے اندر ہی دفن کر دو، اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے۔ ہاں، یہ صحابہ کرام چاہت کر رہے ہیں اور تمنا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ شہادت کی موت اگر اچھی چیز نہ ہوتی تو صحابہ کبھی تمنا نہ کرتے ہیں۔ ایک عورت آ گئی جہاد کے لیے، صحابہ جانے لگے، عورت آ کر نبی علیہ السلام سے فرماتی ہے یہ میرا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا ہے، اٹھایا ہوا ہے، کہتی ہے میرے پیغمبر اس کو بھی جہاد میں لے جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا کرے گا، یہ تو بھی بہت چھوٹا ہے، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، لڑ بھی نہیں سکتا، ہم اسے جہاد میں کیا کریں گے؟ وہ عورت کا جذبہ دیکھیے، وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ اگر چل نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا تو آپ کا دفاع تو کر سکتا ہے، اگر آپ کی طرف کوئی نیزہ آنے لگے، اگر آپ کی طرف کوئی تیر آنے لگے تو میرے بیٹے کو آگے کر دیجئے گا، میں چاہتی ہوں قیامت کے دن مجھے بھی شہید کی ماں کہہ کر بلوایا جائے۔ یہ تھا جذبہ ایمان والوں کا،
شہادت کا جذبہ، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی پہلی شہیدہ جنہوں نے ایمان پر جان قربان کر دی، ان کا شہادت کا واقعہ بڑا ہی دردناک ہے۔ کفار نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ٹانگ کے ساتھ ایک اونٹنی کو باندھ دیا، دوسری ٹانگ سے دوسری اونٹنی کو باندھ دیا اور اسے مخالف سمت میں چلایا، تو حضرت سمیہ اللہ کے راستے میں قربان ہو شہادت ہو، شہید ہو گئے۔ تو صحابہ کرام کا تو جذبہ تھا شہادت کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا کرتے ہیں، کون عمر؟ کون عمر؟ وہ عمر جس کا نام سن کر آج بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، جس کا نام دیکھ کر آج بھی شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے، آج بھی وہ عمر، عدل و انصاف کا پیکر عمر۔ اگر عدل کو تصور کیا جائے تو عمر کا نام ذہن میں آتا ہے۔ ان کو خلافت ملتی ہے سن 13 ہجری کے اندر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، حضرت عمر خلیفہ بن گئے۔ جب خلیفہ بنے عدل انصاف قائم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں بھی کوئی عمر کا غلام جو ہے وہ حکمران بنا کر دے دے، عمر کا غلام ہو، عمر کا قانون نافذ کرے۔ عدل کیا ہے، فرمایا کہ اگر میری دور حکومت میں کوئی اگر کتا بھی دریا کے کنارے بھوکا پیاسا مر جاتا ہے تو اس کی پوچھ عمر سے ہوگی، انسان نہیں۔ انسان تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ عمر کے دور کے اندر اتنا انصاف ہے کہ بھیڑیے، شیر اور بکریاں اکٹھی چرتی ہیں ایک جنگل میں، یہ انصاف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر اعظم بنے، خلیفہ بنے، وزارت سنبھالی تو گھر میں سویا نہیں کرتے تھے۔ رات کو جب سب سو رہے ہوتے تھے ڈنڈا لے کر، لاٹھی لے کر گلیوں میں پہرا دیا کرتے تھے۔ اور آج وزیر اعظم کو پتہ ہی کو نہیں ہوتا میری رعایا کس حال میں ہے، بیچاری بھوکی سو رہی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے بیت المال کے اندر، وہاں پر غلام موجود ہے اسلم نام کا، راشن لیا اور اٹھا کر کندھے پہ رکھنے لگے۔ غلام نے کہا امیر المومنین مجھے دے دیجئے۔ حضرت عمر فرمانے لگے تجھے کیوں دے دوں، میں خود اپنے کندھے پر رکھ کر لے کر جاؤں گا۔ قیامت والے دن اگر عورت نے شکایت کر دی تو پوچھ میری ہوگی، تیری نہیں ہوگی، بدلہ وہاں پر میں نے دینا ہے، میں نے جواب دینا ہے۔ عمر خود راشن لے کر جائے گا۔ گھر گئے، راشن دیا، عورت نے پکایا، بچوں کو کھلایا، جب تک بچے سو نہیں گئے عمر واپس نہیں آئے۔ عورت کہنے لگی اگر امیر المومنین تو ہوتا، عمر تو فکر ہی نہیں کرتا، عمر کو تو خبر ہی کوئی نہیں امیر المومنین بنا بیٹھا ہے، کاش کہ امیر المومنین تو ہوتا، کیونکہ اس عورت کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تو امیر المومنین کے پاس، عمر کے پاس کبھی تو گئی تو وہاں پر اسی بندے کو پائے گی، کیونکہ عمر خود تھے نا۔ تو یہ تھے خلیفہ اور یہ ہوتے ہیں وزیر اعظم، اللہ سے ڈرنے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وفد آ گیا کیسر و کسریٰ کا، آ کر پوچھتے ہیں آپ کے امیر المومنین کہاں ہیں؟ صحابہ نے بتایا یا تو مسجد میں موجود ہوں گے یا اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوں گے۔ وہ وفد مسجد میں دیکھتا ہے نہیں ملے،
وزیر اعظم ہاؤس میں چلے گئے. وزیر اعظم ہاؤس کیا ہے؟ جھونپڑی ہے، چھوٹی سی جھونپڑی ہے. داخل ہوئے، دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا وزیر اعظم، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا خلیفہ مٹی کے اوپر سویا ہوا ہے. اور آج وزیر اعظم ہاؤس کے اندر 500 نوکر نہ ہوں تو وزیر اعظم وہاں پر ٹھہرتے ہی نہیں. اپنی عیاشیاں نہیں ان کی ختم ہوتی تو انہوں نے دوسروں کو کیا کھلانا ہے؟ غریب عوام بچارے مر گئی ہے، بل تار کے، بل ادا کر کر کے مر گئی ہے. حد سے زیادہ بل آتا ہے، اتنی بجلی خرچ نہیں ہوتی جتنا بل آتا ہے. اور چودھریوں کی، غنڈوں کی عیاشیاں دیکھو، مفت بجلی، مفت گاڑیاں، مفت پٹرول. یہ کہاں کا قانون ہے؟ او بھائی، اسلامی ملک ہے یہ، اسلامی ملک ہے، کافروں کا ملک نہیں. تو یہاں پر قانون بھی کس کا نافذ ہونا چاہیے؟ اسلام کا. آپ میری تائید کرتے ہیں؟ اسلام کا قانون نافذ ہونا چاہیے، کفار کا قانون نہیں نافذ ہونا چاہیے. او بھائی، تم سے تو کفار ہی اچھے ہیں، وہ اب بھی سائیکلوں پہ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، وہ اب بھی ڈیوٹی پہ سائیکلوں پہ جاتے ہیں. اور ہمارا چھوٹا سا کوئی چیئرمین ہے، جب تک اس کے آگے پیچھے 4-5 گاڑیاں نہ ہوں تو وہ دفتر میں نہیں جاتا. بدماشی ہے نا، بدماشی. لیکن میرے دوستو، یہ بدماشی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ایک مسلمان، غریب مسلمان آواز نہیں اٹھائے گا. ووٹ کون دیتا ہے؟ آپ نہیں دیتے. آپ نے ووٹ دیے ہیں نا، آپ نے ان کو بنایا ہے نا حکمران. اور بھائی، اپنے ووٹ اچھی جگہ پہ دیں، اچھی جگہ پہ دیں، سوچ سمجھ کر دیں. آپ کی امانت ہے، جہاں جائے گی تو اس کا جرم، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. اگر وہ جرم کرے گا، گناہ آپ کو ہوگا. جتنے وہ جرم کرے گا آپ گناہ میں شریک ہیں. آپ نے ووٹ دیا ہے، اس لیے اچھے حکمران کا انتخاب کریں. ایسے حکمران کو لائیں جو اسلام کا قانون نافذ کرے. بہرحال حضرت عمر کا تذکرہ کر رہا تھا، میں تھوڑی سی ان کی شہادت بیان کر کے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی لمبی سیرت ہے، بڑی شان ہے، بڑی مقام والی ہستی ہے. اتنا وقت نہیں کہ میں ان کی جو ہے وہ شان بیان کرتا چلا جاؤں، اور نہ ہی انسان ان کی شان بیان کر کے پوری کر سکتا ہے. اتنی لمبی ان کی سیرت ہے، شان اتنی بڑی ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے لیکن ان کی سیرت ختم نہ ہونے پائے. یہی وہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں. فرماتے ہیں مدینہ سے واپسی پر، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا کر. وجعل موتی فی بلد رسولک، اور اپنے محبوب کے شہر کے اندر عطا کر. صحابہ نے جب یہ بات سنی بڑے حیران ہوئے، بڑے متعجب ہوئے. یہ امیر المومنین کیسی دعا کر رہے ہیں؟ مدینہ کے اندر کون شہید کر سکتا ہے؟ مدینہ کے اندر کون شہید کر سکتا ہے؟ اتنا پہرا، اتنے صحابہ کرام کی موجودگی میں کیسے شہید کر سکتے؟ کچھ سمجھ نہیں آئی. لیکن فلک نے وہ منظر دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور شہید بھی مدینہ الرسول میں، مسلح پر کھڑے ہیں. 26 ذوالحجہ 23 ہجری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھانے لگے ہیں، تلاوت شروع کی. منبر کے اندر چھپا بیٹھا قاتل، جس کا نام ابو لولو فیروز مجوسی ہے، مجوسی تھا. ابو لولو فیروز نام تھا. کیا نام تھا؟ یہ جو آپ انگلیوں کے اندر انگوٹھی پہنتے ہیں، اس میں ایک نگ ہوتا ہے جس کا نام فیروزہ ہے نا. نگ ایک جس کا نام کیا ہے؟ فیروزہ نگ ہے نا. دیکھتے مجھے اس طرح ہو کہ جس طرح آپ کو پتہ ہی نہ ہو. میں نے تو آج تک پہنی بھی نہیں، مجھے پتہ ہے. آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جس طرح پتہ نہیں میں نے کوئی نئی بات پوچھ لی. فیروزہ، یہ جو فیروزہ نگ ہے نا، جن دوستوں نے پہنا ہوا ہے وہ بے شک فوراً اتار کے اسے پھینکیں.
کیونکہ یہ جو فیروزہ نگ ہے اس کی نسبت، اس کو فیروزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی نسبت اسی ابو لؤلؤ فیروز کے نام سے ہے جو حضرت عمر کا قاتل ہے، اس لیے اس کو فیروزہ کہا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے۔ تو مجوسی تھا، خنجر پکڑا ہوا ہے، تیز زہر والا خنجر وار کیے حضرت عمر کے پیٹ کے اندر، حضرت عمر لہو لعان نڈھال ہو کر گر گئے۔ حضرت عمر کے پیچھے کھڑے صحابہ آگے تشریف لائے، نماز مکمل کی ہیں، اور یہ جو قاتل تھا یہ صفوں کو چیرتا ہوا صحابہ کو زخمی کرتا کرتا جو ہے وہ پیچھے بھاگا جان بچانے کے لیے۔ آخر ایک صحابی پیچھے آ رہے تھے، ان کے پاس کوئی کمبل تھا، انہوں نے اس کے اوپر پھینکا اور اس کو قابو کرنا چاہا تو اس نے اسی خنجر سے اپنے اندر وار کر دیا اور اپنے آپ کو بھی کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ تو صحابہ کا دشمن ماتم کرتا ہے، صحابہ کا دشمن ماتم ہی کرتا ہے، اپنے آپ کو چھریاں مارتا ہے، جس طرح کہ حضرت عمر کا دشمن حضرت عمر کے قاتل نے اپنے آپ کو چھریاں مار کے ختم کر دیا۔ اس لیے آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ صحابہ کے قاتل کون ہیں، صحابہ کا دشمن کون ہے۔ نسخہ میں نے اور پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پہچان کرنے کے لیے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے اٹھایا، گھر لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوائی دیتے ہیں حکما، لیکن زخم اتنے گہرے ہیں دوائی باہر نکل جاتی ہے، فاقہ نہیں ہو رہا، دن بدن کمزوری ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت عمر نے محسوس کر لیا کہ اب میرے بچنے کے مقام، میرے بچنے کا کوئی توقع کم ہو گئی ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں مجھے یہ تو بتلاؤ نا، مجھ پر وار کرنے والا مسلمان تھا یا کافر؟ صحابہ نے بتایا وہ مجوسی تھا، کافر تھا۔ حضرت عمر نے فوراً کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے عمر کامیاب ہو گیا، عمر کامیاب ہو گیا۔ عمر نے شہادت پا لی، عمر نے دعا جو کہ اللہ نے قبول کر لی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ گود میں رکھ کر سر رکھ کر بیٹھے ہوئے، حضرت عمر فرماتے ہیں جاؤ میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے درخواست کرو، امیر المومنین نہیں کہہ رہا، خلیفہ نہیں کہہ رہا، آپ کا بیٹا عمر کہہ رہا ہے کہ اپنے محبوب کے روزے کے اندر، حجرے کے اندر مجھے دفن ہونے کی اجازت دیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگی عبداللہ ابن عمر جاؤ میرے بیٹے کو بتا دو کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں آج اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں کیونکہ عمر کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، عمر کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ کیا احسان ہے کہ جس وقت اما عائشہ پر تہمت لگی، صحابہ سے رائے لی گئی، حضرت عثمان نے بھی رائے دی، حضرت علی نے بھی رائے دی، باقی صحابہ بھی رائے دیتے ہیں، لیکن میرے محبوب کو کوئی تسلی نہیں ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رائے دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ یہ بتائیے آپ کی شادی حضرت عائشہ سے کس نے کروائی؟ آپ نے خود کی یا اللہ نے کروائی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جو رب آپ کے بستر پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ اتنی گندی عورت کیسے لا سکتا ہے؟ عائشہ پاک ہے، عائشہ پر تہمت لگی ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، میرے پیغمبر یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے دل کو تسلی ہوئی، اس لیے حضرت عائشہ نے فرمایا عمر تیرا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، اس لیے میں آج اپنے اوپر تجھ کو ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ ٹھیک ہے میری ماں نے اجازت دے دی ہے، لیکن جس وقت میرا جنازہ پڑھ لو دفنانے کے لیے لے چلو تو ایک دفعہ دروازے کے باہر میری میت رکھ کے میری ماں سے دوبارہ پوچھ لینا۔
اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت کی دعا مانگی اللہ نے قبول کی اور شہادت کی موت عطا کی. حضرت عمر نے شہادت مانگی وہ بھی ملی، مدینۃ الرسول میں مانگی وہ بھی ملی. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تو اپنے دامن کے مطابق اپنی وسعت کے مطابق مانگتا ہے، لیکن میری رحمت اتنی وسیع ہے میں اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہوں. میرا بندہ عمر مجھ سے شہادت مانگ رہا تھا، مدینۃ الرسول میں مانگ رہا تھا، لیکن میری رحمت اتنی وسیع ہے میں نے شہادت بھی دی، مدینۃ الرسول میں دی اور مصلی رسول پر دی، مصلی رسول پر عطا کی. اور پھر اپنے محبوب کے قدموں میں حضرت عمر کو دفن ہونے کے لیے جگہ بھی عطا کر دی. اس لیے شہدائے اسلام ہے یہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 10 محرم، بڑا مرتبہ پایا حضرت حسین نے. یہ شہادت نعمت ہے، کوئی بری چیز نہیں. اس لیے میرے دوستو شہادت نعمت ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سوگ نہیں مناتے، ماتم نہیں کرتے. اسلام سے پہلے ایک قانون اصول تھا کہ جو خوشی کا موقع ہوتا رقص کیا جاتا تھا اور جب غمی کا موقع ہوتا تو ماتم کیا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا، محمد عربی نے آ کر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو اسلام بتایا تو قانون بدل گیا، اصول بدل گیا اور فرمایا میرے صحابہ اے ایمان والو اب خوشی کے موقع پر رقص نہیں کرنا، خوشی کے موقع پر شکر کرنا ہے اور غمی کے موقع پر ماتم نہیں، غمی کے موقع پر صبر کرنا ہے. اس لیے ایمان والوں کا شیوا کیا ہے؟ وہ خوشی کے موقع پر شکر کرتے ہیں اور غمی کے موقع پر صبر کرتے ہیں، ماتم نہیں کرتے. اس لیے ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ماتم سے دور رہتے ہیں. تو میرے دوستو ایمان والے ہیں ہم کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں. اس لیے ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے اگر کوئی بندہ ماتم کر رہا ہے، اپنے آپ کو پیٹ رہا ہے، نوحہ کر رہا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس سے اپنی نظریں بھی پھیر لیں. تو بعض ہمارے دوست جو ہے وہ ان کی مجلسیں دیکھنے گئے ہوتے ہیں، جہاں پر یہ پیٹ رہے ہوتے ہیں وہاں پر دیکھنے گئے ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، مزے لیتے ہیں. میرے دوستو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کوئی بندہ کفار کی محفلوں میں مجلسوں میں شریک ہوتا ہے تو اس بندے نے بھی اسلام کو گرانے میں ان کی مدد کی ہے. اس لیے آج کے بعد وہاں پر شریک بھی ہیں، جتنے بھی رسمی جو ہے وہ کام ہیں شریعت میں جن کا ثبوت نہیں ان سے بچنا ہے. اگر کہیں سبیل لگی ہوئی ہے وہاں سے پانی بھی نہیں پینا. دوست کہتے ہیں ہم جی اللہ کی رضا کے لیے سبیل لگا لیں، تو پھر او بھائیو اللہ کی رضا کے لیے صرف محرم میں ہی رضا حاصل ہوتی ہے، باقی سال بھی لگایا کرو نا. محرم ہی رضا حاصل ہوتی ہے بس. اس لیے محرم کے اندر کیونکہ ایک طبقے کا یہ شیوا بن گیا ہے، ان کا ایک نشان بن گیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کی مشابہت سے بھی بچے. من تشبہ بقوم فہو منہم، مشابہت سے بھی بچنا ہے. تو یہ کام ہرگز نہیں